بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ہمارا ضرب کلیم ہم نے شروع کیا تھا مطالعہ، اور اس کا صرف آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس کے اندر جو کچھ تھا اس کو دیکھا تھا، اس کا انڈیکس۔ تو ہمارے جو دو ساتھی تھے ان میں سے ایک کا پیپر ہو رہا ہے اور ایک کی شادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے کاموں میں برکت ڈالے۔ تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا یہ اقبال ود قرآن کا جو ہمارا سیشن ہے، کہ جس میں علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں اس کو ہم قرآن کے ساتھ جسے کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں جو ضرب کلیم کی پہلی جو بڑی نظم ہے اہم، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آج انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکشن موڈ میں رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ نظم ہے، اس کے تقریباً یہ 7 شعر ہیں۔ تو ہم پہلے لا الہ الا اللہ پر مختصر ایک بات کر کے، اور میں نے پچھلی میں کروایا تھا تعارف کے پروفیسر یوسف الدین چشتی صاحب ہیں، ان کی بک ہم لے کر چلیں گے، اور جو وہ ہیں جنہوں نے خود علامہ اقبال سے پڑھا ہوا ہے، اور انہوں نے پڑھایا ہوا ہے قرآن اکیڈمی میں، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو جو میرے استاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس میں صرف 1 منٹ کے اندر اگر میں بتاؤں کہ یہ الہ کا جو مفہوم ہم اکثر ڈسکس کرتے رہے ہیں، ہم نے اس پر پورا لیکچر بھی کیا تھا۔ تو الہ کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ تو ہوتا ہے معبود، یعنی کہ جس کا کوئی عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، محبت کرنے والا غلام۔ اس کا انفرادی زندگی پر بھی 3 اثرات ہیں، اجتماعی زندگی پر بھی 3 اثرات ہیں۔ جو انفرادی زندگی پر 3 اثرات ہیں، 3 ڈائمینشنز ہیں، وہ کیا ہے کہ حد درجے کی محبت، حد درجے کا توکل، اور حد درجے کا خوف اور رعب اور تبتبا۔ یہ تینوں چیزیں جس ہستی کے لیے ہوتی ہیں وہ الہ ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، یو کین امیجن۔ اسی طرح اجتماعی زندگی میں کیا ہے کہ معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، باقی سب مخلوق اس کی نظر میں سب برابر۔ اسی طرح معاشی زندگی میں اصل مالک وہ، باقی سب امانت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چیزوں پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے سیاسی نظام میں کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اس کا حکم چلے گا، باقی جو سب انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محکوم ہے، کسی اور کے محکوم یا غلام نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، پہلا شعر ہے خودی کا سر نہاں۔ خودی مطلب سیلف، اپنی انا، انسان کی وہ انا اور خود شعوری کی کیفیت جس کی وجہ سے وہ انسان ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات پر خلیفہ ہے، اس کا سر نہاں چھپا ہوا راز پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کو ساتھ دوسرے کو کر لیں، پھر ہم اس پر ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی ایک تلوار ہے، اس تلوار کو تیز کرنے والی جو شے ہے نا، اس کا جو سیکل ہے جس سے رگڑ کے اس نے تیز ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خودی کی پہچان بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور خودی کی نشوونما اور اس کی پرواز بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب اس پر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یار میں نے قرآن مجید کی جو آیات اس حوالے سے دیکھی تھی نا، اس میں جو پہلی آیت ہے نا، وہ جو خود جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہی بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی خودی کا فلسفہ کا سورس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس آنا فلاں دن میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میری کتابوں کی الماری میں سے قرآن مجید نکال رہا ہوں۔ تو میں سوچا پتہ نہیں کی کرنے لگے نا، تو قرآن مجید کھول کے انہوں نے سورۃ حشر کی جو آیت تھی نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں بندہ جو اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، اپنے اس حیوانی وجود سے تو کوئی بندہ غافل نہیں ہوتا، یہ کس سیلف سے غافل ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے اصل وہ خودی۔ اچھا، اب اگر اللہ سے غافل ہوا تو اپنے آپ سے غافل ہو گیا۔ اسی کو اگر اپوزٹ کریں تو کیا مطلب ہے؟ اگر اپنے آپ سے غافل ہو گیا تو اللہ سے غافل ہو گیا۔ اچھا، اسی کا دوسرا رخ مزید کیا نکلے گا؟ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان گیا تو اللہ کو پہچان گیا، جو کہ ایک حدیث میں نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا۔ اسی کا اگر الٹ کر رہا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو نہ پہچانے۔ تو مجھے تو اس کی یہ سمجھ سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ ارد گرد اگر سر جھکاتا ہے مخلوقات کے آگے، تو پھر وہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں ان تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ ذمہ دار تھا، اور میرا ایک رب آقا تھا جس نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ مجھے تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسی ہے جیسے کہ اب خود ہی بیسیکلی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک وہ اپنی خودی کو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ پھر دنیا کے ہر در کے اوپر جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اس کی جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ جو 7 ڈائمینشن ہم نے رکھی ہیں الہ کی، وہ ساری اگر اپنے ذہن میں رکھیں، کسی اور کے سامنے محبت پہ چلے جانا، کسی اور پر توکل کر لینا، کسی اور کے سامنے جھک جانا، خوف اس کا دل میں آ جانا، رعب آ جانا کسی اور کا، یا اونچ نیچ ہے معاشرتی سطح پر، معاشی سیاسی سطح پر جو بھی معاملات ہیں، یعنی کہ خود ہی جو ہے اس کو ایک ایسا کھڑا کرتی ہے کہ بس وہ پھر اس کے سارے خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اس میں ڈائریکشن بھی جیسے بات ہوئی نا کہ کوئی خود اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اللہ کو پہچانے، اس میں ڈائریکشن بھی بڑی اہم ہے کہ مخلوقات کو پہچاننا، خود اپنے آپ کو پہچاننا، یہ قدرے ممکن ہے بنسبت اللہ کو پہچاننے سے۔ تو جتنا وہ یہاں پر پہچانتا چلا جاتا ہے اتنی ہی وہ اس کی نفی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ نتیجتاً اللہ کو جو کہ پہچان نہیں پایا ہوتا مکمل طور پہ، اس کا فہم کے اندر نہیں بات آ سکتی، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جو حقیقت ہے
تو یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے من میں خود ڈوب کر سراغ زندگی پاتا چلا جاتا ہے وہ تو اس کے پاس ہے نا, اپنا من تو ہر بندے کے پاس ہے نا. ہاں یہ بات تو ایسے ہے کیونکہ انسان کا دل ہے, اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے نا, یہیں سے وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ سکتا. اور باقی مخلوقات جو ہیں ان کے بارے میں بھی فہم اور ان کے بارے میں سوچ کس قدر اس کی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکتے جب تک لا الہ الا اللہ پر آپ نہیں جاتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پر کا علم نہیں ہے آپ کو, اس پر عمل نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانے ہوئے. آپ کی جو اصل قدر تھی نا آپ نے اس قدر پہ نہیں پہچانا اپنے آپ کو, آپ اسے لیس پر آپ بکے ہوئے ہیں, کہیں جھکے ہوئے ہیں, کہیں آپ دبے ہوئے ہیں, کسی اور کے ہاتھوں آپ جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ لا کی جو تلوار ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے, جس سطح پر آپ مخلوقات کو پہچانتے چلے جا رہے ہیں وہ لا کی تلوار کاٹتی چلی جا رہی ہے, سوائے ایک اللہ کی ذات ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے اور جہاں جو اوپر ہی اوپر ہے. اور بس اچھا, اسی کے ساتھ جو دوسرا مصرع ہے نا خودی ہے تیغ فساں, یعنی کہ خودی کی جو پرواز ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کے بغیر ممکن نہیں. اس میں مجھے قرآن مجید کی وہ جو سورۃ حج کے لاسٹ رکوع کی پہلی آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے انسانوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے, دھیان سے سنو. اور پھر آگے وہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر پکارتے ہو, اور پکارتا بندہ اسی کو ہے جس پر توکل ہے, محبت ہے, جس کا رعب دبدبہ ہے کچھ, تو الہ سمجھ کے تم اسے پکار رہے ہو, وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر مکھیوں سے کچھ لے جائے تو وہ اسے چھین بھی واپس سکتے. اس کے بعد جو کہا ہے نا ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری, وہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے خاص ہیں. یعنی کہ وہاں پورا فلسفہ کیا بیان کیا جاتا ہے, بلا بیان القرآن جو ڈاکٹر اسرار میں رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بھی یہ تفصیل آتی ہے کہ وہاں آئیڈیل کا ایک تصور ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک آئیڈیل ہے, جس کا جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا نا وہ خود بھی اتنا اونچا ہو جائے گا. جس کی سوچ جتنی بڑی ہوگی اور ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند والا صاحب ہوگا وہ خود اپنے کردار کو بھی اتنا بڑا کر لے گا. تو جو اللہ تک پہنچے گا نا اس کی خودی جو ہے وہ زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی. خودی ہے تیغ, تو اس کو نکھارنے والی جو شے ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا تو پھر اپنے آپ کو بھی وہ نکھار نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے ایک اپنے آپ کو پہچاننا اور پھر ایک نکھارنا, دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی نا. بیسیکلی الہ کا مطلب بھی تو یہی ہے نا کہ جس کے طرف انسان کا جھکاؤ خود ہی ہو جائے, یعنی کہ زندگی کا ہر جو ایک پہلو پہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ہو کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں, جو بھی چیز کر رہا ہوں, یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے جو سمجھ لیں کہ جو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھی لوگوں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کا مجھے کچھ رزلٹ سامنے آئے, یا لوگوں سے توقعات اس کی جو ہے وہ وابستہ نہیں ہوتی اس سلسلے میں. وہ صرف اور صرف ایک اپنے فوکس اس کا الہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس کا دنیا کی تمام مادی چیزوں سے جو ہے وہ دھیان ختم ہو جاتا ہے. اس کی نظر صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر جا کر جو ہے وہ ٹک جاتی ہے. یہ ہمارے ایک تھوڑا محدود تصور ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہونا کسی چیز کا, اس میں ہم ایک نئی کوئی ڈائمینشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر یہ کافی ہے کہ وہ لا کی نفی چل گئی ہے تو اس سے ہماری کوئی ذاتی مفادات وابستہ نہیں ہے, کوئی کچھ ایسا نہیں ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے لیے ہوگا. ہمیں کئی کام ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے یہ گرے ایریا کے ہیں, یہ نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہیں. جب اگر ہم ایسی تقسیم شروع کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں اب یہ کام تو پھر بیکار ہی ہوا, یہ بھی بیکار ہوا, یہ بھی بیکار ہوا. لیکن مومن کی تو دیکھیں نا ہر کام ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر اللہ کی نیت کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی تو ہر کام میں عبادت ہے. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ آپ انسانی فلاح کا یا کوئی بھی فائدے مند کام کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کا کی ڈسٹرکشن سے اس کو بچاتے ہیں, کسی کے ضیاع سے بچاتے ہیں کسی چیز کو, تو وہ دوسرے الفاظ میں آپ نے اس کو اللہ ہی کے لیے کیا. سمجھ اس کو آپ ایسے کر لینا کہ دیکھیں اسلام سے پہلے کیا تھا, لوگ سورج کو پوج رہے ہیں, بتوں کو پوج رہے ہیں, مظاہر قدرت کو پوج رہے ہیں. جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پر آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ سارے جو مظاہر قدرت ہیں, یہ جو ایکسپریشنز ہیں نیچر کے, یہ سارے تو میرے کام میں لگے ہوئے ہیں, یہ میرے نیچے ہیں, میں ان کے اوپر ہوں. اور قرآن جب شروع ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, سے آگے جا کے کیا کہتا ہے, میں نے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا. تو وہ یہی بتاتا ہے کہ پوری دنیا تمہارے انڈر ہے, والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اور تم جو ہو وہ زمین کے خلیفہ ہو اور تم سب سے اوپر ہو. جب بندہ یہ سمجھ جاتا ہے نا پھر جب وہ ضیاء سے بھی بچاتا ہے نا, جس طرح آپ کہہ رہے ہو, یا دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک رسپانسبل ایکٹ ہوتا ہے, اس کا ایک پرپسفل ایکٹ ہوتا ہے. یہ رسپانسبل اور پرپسفل دونوں لفظ اہم ہیں. اس کا پرپسفل اور رسپانسبل جب ایکٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے نا وہ. اب بندہ جب کوئی جاب پر ہوتا ہے تو وہ جب بھی اپنا سارے کام کر رہا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت وہ یہ تو نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کے مجھے اتنے روپے ملتے ہیں, اس کے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, ایسے تو نہیں, ہر وقت تو نہیں سوچ رہا ہوتا. لیکن وہ اس کا رسپانسبل اور پرپسفل بیہیویئر جو ہے وہ یہی شو کر رہا ہوتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب پوری زندگی ان لائن ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر وہ بندہ اس کام کر رہا ہوتا ہے, تو جو کوشچن لاسٹ میں قبر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رکھا ہے من ربو کا, وہ میموری کوشچن نہیں ہوگا, کوشچن نہیں ہوگا, وہ بھی اسی بیس پہ ہوگا کہ یار یہ انسان ساری زندگی ہر کام اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کرتا رہا, چاہے وہ دنیا کے کام تھے چاہے دین کے کام تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ریوارڈ دیتا ہے. اور پھر من ربو کا جواب بھی آٹومیٹکلی پھر اسی بیس پہ, اصل تو یہی ہے.